تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ ہود آیات 25 تا 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگراں کار نہیں ہوں۔ تفسیر، یعنی میرا کوئی زور تم پر نہیں ہے، میں تو بس ایک خیر خواہ ناصح ہوں، زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ تمہیں سمجھا دوں، آگے تمہیں اختیار ہے کہ چاہے مانو چاہے نہ مانو۔ سوال میری باز پرس سے ڈرانے یا نہ ڈرانے کا نہیں ہے، اصل چیز خدا کی باز پرس ہے، جس کا اگر تمہیں کچھ خوف ہو تو اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ قالو یا شعیب اصلاتک تأمرک، انہوں نے جواب دیا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے؟ تفسیر، یہ دراصل ایک طعن آمیز فقرہ ہے جس کی روح آج بھی آپ ہر سوسائٹی میں موجود پائیں گے جو خدا سے غافل اور فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی ہے۔ چونکہ نماز دینداری کا پہلا اور سب سے زیادہ نمایاں مظہر ہے، اور دینداری کو فاسق و فاجر لوگ ایک خطرناک بلکہ سب سے زیادہ خطرناک مرض سمجھتے ہیں، اس لیے نماز ایسے لوگوں کی سوسائٹی میں عبادت کے بجائے علامت مرض شمار ہوتی ہے۔ کسی شخص کو اپنے درمیان نماز پڑھتے دیکھ کر انہیں فوراً یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس شخص پر مرض دینداری کا حملہ ہو گیا ہے۔ پھر یہ لوگ دینداری کی اس خاصیت کو بھی جانتے ہیں کہ یہ چیز جس شخص کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ صرف اپنے حسن عمل پر قانع نہیں رہتا بلکہ دوسروں کو بھی درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بے دینی اور بد اخلاقی پر تنقید کیے بغیر اس سے رہا نہیں جاتا۔ اس لیے نماز پر ان کا اضطراب صرف اسی حیثیت سے نہیں ہوتا کہ ان کے ایک بھائی پر دینداری کا دورہ پڑ گیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی کچھ یہ کھٹکا بھی لگ جاتا ہے کہ اب عنقریب اخلاق و دیانت کا واز شروع ہونے والا ہے، اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو میں کیڑے نکالنے کا ایک لامتناہی سلسلہ چھڑا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی سوسائٹی میں نماز سب سے بڑھ کر طعن و تشنیع کی ہدف بنتی ہے، اور اگر کہیں نمازی آدمی ٹھیک ٹھیک انہی اندیشوں کے مطابق جو اس کی نماز سے پہلے ہی پیدا ہو چکے ہوں، برائیوں پر تنقید اور بھلائیوں کی تلقین بھی شروع کر دے، تب تو نماز اس طرح کوسی جاتی ہے کہ گویا یہ ساری بلا اسی کی لائی ہوئی ہے۔ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ آؤ ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو۔ تفسیر، یہ اسلام کے مقابلے میں جاہلیت کے نظریے کی پوری ترجمانی ہے۔ اسلام کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کے سوا جو طریقہ بھی ہے وہ غلط ہے، اور اس کی پیروی نہ کرنی چاہیے، کیونکہ دوسرے کسی طریقے کے لیے عقل، علم اور کتب اس آسمانی میں کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کی بندگی صرف ایک محدود مذہبی دائرے ہی میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ تمدن، معاشرت، معیشت، سیاست، غرض زندگی کے تمام شعبوں میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے،
اور انسان کسی چیز پر بھی اپنی مرضی اللہ کی مرضی سے آزاد ہو کر اور خود مختارانہ تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس کے مقابلے میں جاہلیت کا نظریہ یہ ہے کہ باپ دادا سے جو طریقہ بھی چلا آ رہا ہے انسان کو اسی کی پیروی کرنی چاہیے، اور اس کی پیروی کے لیے اس دلیل کے سوا کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں کہ وہ باپ دادا کا طریقہ ہے۔ نیز یہ کہ دین اور مذہب کا تعلق صرف پوجا پاٹ سے ہے، رہے ہماری زندگی کے عام دنیاوی معاملات تو ان میں ہم کو پوری آزادی ہونی چاہیے کہ ہم جس طرح چاہیں کام کریں۔ اس سے یہ اندازہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ زندگی کو مذہبی اور دنیاوی دائروں میں الگ الگ تقسیم کرنے کا تخیل آج کوئی نیا تخیل نہیں ہے، بلکہ آج سے 3,500 برس پہلے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی اسی تقسیم پر ویسا ہی اصرار تھا جیسے آج اہل مغرب کو اور ان کے مشرقی شاگردوں کو ہے۔ یہ فی الحقیقت کوئی نئی روشنی نہیں ہے جو انسان کو آج ذہنی ارتقاء کی بدولت نصیب ہو گئی ہے، بلکہ یہ وہی پرانی تاریخ خیالی ہے جو ہزارہا سال پہلے کی جاہلیت میں بھی اسی شان سے پائی جاتی تھی جیسے آج، اور اس کے خلاف اسلام کی کشمکش بھی آج کی نہیں بہت قدیم ہے۔ اِنَّکَ لَأَنتَ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُ، بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ قَالَ یَا قَوْمِ أَرَأَیْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَیِّنَةٍ مِّن رَّبِّی، شعیب علیہ السلام نے کہا، بھائیوں تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا، وَرَزَقَنِی مِنْہُ رِزْقًا حَسَنًا، اور پھر اس نے اپنے ہاں سے مجھے اچھا رزق بھی عطا کیا۔ تفسیر۔ رزق کا لفظ یہاں دوہرے معنی میں دے رہا ہے۔ اس کے ایک معنی تو علم حق کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشا گیا ہو، اور دوسرے معنی وہی ہیں جو بالعموم اس لفظ سے سمجھے جاتے ہیں، یعنی وہ ذرائع جو زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیا کرتا ہے۔ پہلے معنی کے لحاظ سے یہ آیت اسی مضمون کو ادا کر رہی ہے جو اس سورہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوتا چلا آیا ہے کہ نبوت سے پہلے بھی میں اپنے رب کی طرف سے حق کی کھلی کھلی شہادت اپنے نفس میں اور کائنات کے آثار میں پا رہا تھا، اور اس کے بعد میرے رب نے براہ راست علم حق بھی مجھے دے دیا۔ اب میرے لیے یہ کس طرح ممکن ہے کہ جان بوجھ کر گمراہیوں اور بد اخلاقیوں میں تمہارا ساتھ دوں جن میں تم مبتلا ہو؟ اور دوسرے معنی کے لحاظ سے یہ آیت اس طعنے کا جواب ہے جو ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دیا تھا کہ بس تم ہی ہو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی۔ اس تند و ترش جملے کا یہ ٹھنڈا جواب دیا گیا ہے کہ بھائیوں، اگر میرے رب نے مجھے حق شناس بصیرت بھی دی ہو اور رزق حلال بھی عطا کیا ہو، تو آخر تمہارے طعنوں سے یہ فضل غیر فضل کیسے ہو جائے گا؟ آخر میرے لیے یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ جب خدا نے مجھ پر یہ فضل کیا ہے تو میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں کو حق اور حلال کہہ کر اس کی ناشکری کروں؟ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ تفسیر، یعنی میری سچائی کا تم اس بات سے اندازہ کر سکتے ہو کہ جو کچھ دوسروں سے کہتا ہوں اسی پر خود بھی عمل کرتا ہوں۔ اگر میں تم کو غیر اللہ کے آستانوں سے روکتا اور خود کسی آستانے کا مجاور بن بیٹھتا ہوتا تو بلا شبہ تم یہ کہہ سکتے تھے کہ اپنی پیری چمکانے کے لیے دوسری دکانوں کی ساکھ بگاڑنا چاہتا ہے۔ اگر میں تم کو حرام کے مال کھانے سے منع کرتا اور خود اپنے کاروبار میں بے ایمانیاں کر رہا ہوتا تو ضرور تم یہ شبہ کر سکتے تھے کہ میں اپنی ساکھ جمانے کے لیے ایمانداری کا ڈھول پیٹ رہا ہوں، لیکن تم دیکھتے ہو کہ میں خود ان برائیوں سے بچتا ہوں جن سے تم کو منع کرتا ہوں۔ میری اپنی زندگی ان دھبوں سے پاک ہے جن سے تمہیں پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے لیے بھی اسی طریقے کو پسند کرتا ہوں جس کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ یہ چیز اس بات کی شہادت کے لیے کافی ہے کہ میں اپنی اس دعوت میں صادق ہوں۔
ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے۔ وما توفیقی الا باللہ، اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالح، اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح علیہ السلام یا ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ تفسیر، یعنی قوم لوط کا واقعہ تو ابھی تازہ ہی ہے اور تمہارے قریب ہی کے علاقے میں پیش آ چکا ہے۔ غالباً اس وقت قوم لوط کی تباہی پر 600-700 برس سے زیادہ نہ گزرے تھے، اور جغرافیائی حیثیت سے بھی قوم شعیب کا ملک اس علاقے سے بالکل متصل واقع تھا جہاں قوم لوط رہتی تھی۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ تفسیر، یعنی اللہ تعالیٰ سنگ دل اور بے رحم نہیں ہے، اس کو اپنی مخلوقات سے کوئی دشمنی نہیں ہے کہ خواہ مخواہ سزا دینے ہی کو اس کا جی چاہے اور اپنے بندوں کو مار مار کر ہی خوش ہو۔ تم لوگ اپنی سرکشیوں میں جب حد سے گزر جاتے ہو اور کسی طرح فساد پھیلانے سے باز نہیں آتے، تب وہ بادل ناخواستہ تمہیں سزا دیتا ہے، ورنہ اس کا حال تو یہ ہے کہ تم خواہ کتنے ہی قصور کر چکے ہو، جب بھی اپنے افعال پر نادم ہو کر اس کی طرف پلٹو گے، اس کے دامن رحمت کو اپنے لیے وسیع پاؤ گے، کیونکہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے وہ بے پایاں محبت رکھتا ہے۔ اس مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نہایت لطیف مثالوں سے واضح فرمایا ہے۔ ایک مثال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا اونٹ ایک بے آب و گیاہ صحرا میں کھو گیا ہو اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اسی اونٹ پر ہو، اور وہ شخص اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو چکا ہو، یہاں تک کہ زندگی سے بے آس ہو کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا ہو، اور عین اس حالت میں یکایک وہ دیکھے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے، تو اس وقت جیسی خوشی اس کو ہوگی، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے پلٹ آنے پر ہوتی ہے۔ دوسری مثال اس سے بھی زیادہ مؤثر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ جنگی قیدی گرفتار ہو کر آئے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا شیر خوار بچہ چھوٹ گیا تھا، اور وہ ممتا کی ماری ایسی بے چین تھی کہ جس بچے کو پا لیتی اسے چھاتی سے چمٹا کر دودھ پلانے لگتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دیکھ کر ہم لوگوں سے پوچھا، کیا تم لوگ یہ توقع کر سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے آگ میں پھینک دے؟ ہم نے عرض کیا، ہرگز نہیں، خود پھینکنا تو درکنار، وہ آپ گرتا ہو تو یہ اپنی حد تک اس کو بچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے گی۔ فرمایا، اللہ ارحم بعبادہ من ھذہ بوالدہا، اللہ کا رحم اپنے بندوں پر اس سے بہت زیادہ ہے جو یہ عورت اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے۔ اور ویسے بھی غور کرنے سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے بچوں کی پرورش کے لیے ماں باپ کے دل میں محبت پیدا کی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا اس محبت کو پیدا نہ کرتا تو ماں اور باپ سے بڑھ کر بچوں کا کوئی دشمن نہ ہوتا، کیونکہ سب سے بڑھ کر وہ انہی کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اب ہر شخص خود سمجھ سکتا ہے کہ جو خدا محبت مادری اور شفقت پدری کا خالق ہے، خود اس کے اندر اپنی مخلوق کے لیے کیسی محبت موجود ہوگی۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتیں۔ تفسیر،
یہ سمجھ میں نہ آنا کچھ اس بنا پر نہ تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کسی غیر زبان میں کلام کرتے تھے یا ان کی باتیں بہت مغلق اور پیچیدہ ہوتی تھیں۔ باتیں تو سب صاف اور سیدھی ہی تھیں اور اسی زبان میں کی جاتی تھیں جو یہ لوگ بولتے تھے، لیکن ان کے ذہن کا سانچہ اس قدر ٹیڑھا ہو چکا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی سیدھی باتیں کسی طرح اس میں نہ اتر سکتی تھیں۔ قاعدہ کی بات ہے کہ جو لوگ تعصبات اور خواہشات نفس کی بندگی میں شدت کے ساتھ مبتلا ہو جاتے ہیں اور کسی خاص طرز خیال پر جامد ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اول تو کوئی ایسی بات سن ہی نہیں سکتے جو ان کے خیالات سے مختلف ہو، اور اگر سن بھی لیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس دنیا کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تجھ میں کب کا سنگسار کر چکے ہوتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہوتا۔ تفسیر: یہ بات پیش نظر رہے کہ بعینیہ یہی صورتحال ان آیات کے نزول کے وقت مکے میں درپیش تھی۔ اس وقت قریش کے لوگ بھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ کر دیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے تھے کہ بنی ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر تھے۔ بس حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا یہ قصہ ٹھیک ٹھیک قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر چسپاں کرتے ہوئے بیان کیا جا رہا ہے، اور آگے حضرت شعیب علیہ السلام جو انتہائی سبق آموز جواب نقل کیا گیا ہے اس کے اندر یہ معنی پوشیدہ ہیں کہ اے قریش کے لوگوں، تم کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی جواب ہے۔ قال یا قومی ارہتی اعز علیکم من اللہ، شعیب علیہ السلام نے کہا، بھائیوں کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پس پشت ڈال دیا۔ ان ربی بما تعملون محیط، جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا۔ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشمے براہ ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے۔ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، سنو مدین والے دور پھینک دیے گئے جس طرح ثمود والے پھینکے گئے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا۔ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْرَدَهُمُ النَّارَ، قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ تفسیر:
اس آیت سے اور قرآن مجید کی بعض دوسری تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں کسی قوم یا کسی جماعت کے رہنما ہوتے ہیں وہی قیامت کے روز بھی اس کے رہنما ہوں گے۔ اگر وہ دنیا میں نیکی اور سچائی اور حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تو جن لوگوں نے یہاں ان کی پیروی کی ہے وہ قیامت کے روز بھی انہی کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے اور ان کی پیشوائی میں جنت کی طرف جائیں گے۔ اور اگر وہ دنیا میں کسی ضلالت، کسی بد اخلاقی یا کسی ایسی راہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں جو دین حق کی راہ نہیں ہے تو جو لوگ یہاں ان کے پیچھے چل رہے ہیں وہ وہاں بھی ان کے پیچھے ہوں گے اور انہی کی سرکردگی میں جہنم کا رخ کریں گے۔ اسی مضمون کی ترجمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں پائی جاتی ہے کہ قیامت کے روز جاہلیت کی شاعری کا جھنڈا امراء القیس کے ہاتھ میں ہوگا اور عرب جاہلیت کے تمام شعراء اسی کی پیشوائی میں دوزخ کی راہ لیں گے۔ اب یہ منظر ہر شخص کا اپنا تخیل اس کی آنکھوں کے سامنے کھینچ سکتا ہے کہ یہ دونوں قسم کے جلوس کس شان سے اپنی منزل مقصود کی طرف جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جن لیڈروں نے دنیا میں لوگوں کو گمراہ کیا اور خلاف حق راہوں پر چلایا ان کے پیرو جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ یہ ظالم ہم کو کس خوفناک انجام کی طرف کھینچ لائے ہیں تو وہ اپنی ساری مصیبتوں کے ذمہ دار انہی کو سمجھیں گے اور ان کا جلوس اس شان سے دوزخ کی راہ پر رواں ہوگا کہ آگے آگے وہ ہوں گے اور پیچھے پیچھے ان کے پیروں کا ہجوم ان کو گالیاں دیتا ہوا اور ان پر لعنتوں کی بوچھاڑ کرتا ہوا جا رہا ہوگا۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کی رہنمائی نے لوگوں کو جنت نعیم کا مستحق بنایا ہوگا ان کے پیرو اپنا یہ انجام خیر دیکھ کر اپنے لیڈروں کو دعائیں دیتے ہوئے اور ان کی مدح اور تحسین کرتے ہوئے پھول برساتے ہوئے چلیں گے۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، کیسی بدتر جائے ورود ہے یہ جس پر کوئی پہنچے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، کیسا برا صلہ ہے یہ جو کسی کو ملے۔